اللہ عالم۔ اصل میں ایسے ہوتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں بھی ایک بادشاہ گزرے ہیں، جب ان کا وقت دیکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں رہی، تو اس نے سوچا کہ میں اپنے قائم مقام تخت پہ کس کو بٹھاؤں، کوئی ایسا آدمی ہو جو میرے تخت پہ بیٹھنے کے لائق ہو اور لوگوں سے انصاف کرے، اور جس کو کوئی ہم، کوئی غم، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب مجھے ہموم ہیں، غموم ہیں، پریشانیاں ہیں، تو کہنے لگے اچھا ایک تاجر ہے جو میرا ہمسایہ ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بڑا پیسہ ہے، اس کو تو کوئی غم نہیں ہوگا نا، میں اس کے پاس جاؤں۔ اس کے پاس آئے گا، السلام علیکم، حال احوال کیا، کہنے لگے بھائی الحمدللہ آپ کا اتنا بڑا کہا، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ کہا پریشانی؟ مجھے تو رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے بندے؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ جب سے اللہ نے مجھے دولت دی ہے سارے رشتہ دار میرے مخالف ہو گئے، ہر وقت مجھے جان کا خطرہ ہے، تم کہتے تمہیں غم ہی کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ نے سوچا ابھی یہ بھی تو بندہ کام کا ثابت نہ ہوا نہیں۔ اب ان کے دماغ میں خیال آیا کہ یہاں پر تھوڑی دور ایک دھوبی ہے جو کپڑے دھو کے روٹی کھاتا ہے، اس کو تو کوئی غم نہیں ہوگا نا، اس کو کیا غم ہو سکتا ہے؟ ایک مزدور آدمی کھانا کھایا، مزے سے سو گئے۔ بادشاہ نے لباس تو بتایا ہوا تھا نا، لوگوں کو پتہ نہ لگے، آیا تو اس کو ملے، السلام علیکم، کیا ہے بھائی، خیریت ہے، کیسے کام؟ انہوں نے کہا جی بات جو اللہ نے لکھا ہے، صبح کو گٹھر اٹھا کے لے جاتے ہیں دریا کے کنارے پہ، وہاں سارا دن کپڑے دھوتے ہیں، پھر سکھاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر استری کرتے ہیں، بس روٹی چل رہی ہے، الحمدللہ بچے بھی کھا لیتے ہیں، ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ کہا آپ کو کوئی غم ہے؟ اس نے کہا یار غم بھی کوئی مجھے نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا کہ میں اتنا نہیں کما سکتا کہ بچوں کی روٹی پوری کر سکوں، مجھے غم نہیں ہوا تو تمہیں غم ہوگا۔ انہوں نے کہا ابھی یہ بندہ بھی میرے کام کرنا نکلا، اس کو بھی تو اپنا غم کھا رہا ہے۔ چلتے چلتے بادشاہ گیا ایک جنگل کے کنارے، دیکھا کہ وہاں ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا پتہ کرتے ہیں اس جھوپڑی میں کون۔ جب وہاں گئے اور جھوپڑی پہ آواز دی تو اندر سے ایک بزرگ نکلے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت داڑھی اور بڑا منور چہرہ۔ سلام کیا، بارش شروع ہو چکی تھی شدید، وہ ان کو اندر لے گیا، جا کے اندر بٹھایا، اور اس نے کہا کہ جی اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا خدمت کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال تمہیں یہاں پر دیکھ کے مجھے بڑا ترس آیا ہے کہ ایک جنگل ہے، جھوپڑی ہے، کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں، کوئی رہنے کا مسئلہ نہیں، میں تو ایسا بندہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جس کو کوئی غم نہ ہو۔ اس بزرگ نے کہا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایسا بھی کوئی دنیا میں بندہ ہے کہ جس کو غم نہ ہو، یا دنیا کا ہوگا یا دین کا ہوگا، یا حشر کا ہوگا یا قبر کا ہوگا، کس کو غم نہیں ہوگا؟ وہ بھی کوئی بندہ ہے دنیا میں جو غم نہ ہو۔ انہوں نے کہا دیکھو الحمدللہ میں کماتا ہوں، کھاتا ہوں، مجھے کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریشانیاں تو ہیں کہ اگر میں اکیلا جھوپڑی میں مر گیا تو میری لاش کون اٹھائے گا، جنازہ کون پڑھے گا؟ غم تو ہے نا۔ وہ اللہ والے تھے نا، وہ بزرگ بھی اللہ، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں سمجھ گیا ہوں تم بادشاہ ہو، کپڑے بدل کے آگے بیٹھے ہوئے ہو، پاگل نہ بنو، غم سب کو ہوتے ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ غم بھی ہوں گے، خوشیاں بھی ہوں گی، کبھی غم ہوگا، کبھی ماتم ہوگا، کبھی خوشی ہوگی، کبھی دن ہوگا، کبھی رات ہوگی، آپ اپنی ہمت کے مطابق کام کرتے رہیں، باقی اللہ قادر ہے، جس کو چاہیں گے تمہارے بعد وہ بن جائے گا، اس غم میں آپ مبتلا نہ ہو۔ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، تو اس نے حکیم کو بلایا، اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم 1 مہینے کے بعد مرنے والے ہو، میں تو پہلے سے بھی زیادہ تندرست ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا ابھی یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد وہ کافی عرصہ زندہ رہے اور لوگوں میں عدل و انصاف کرتے رہے، بڑے سکون کے ساتھ ان کو موت آئی۔ ان کے اپنے خاندان میں اللہ نے ان کا نعم البدل ایک پیدا کر دیا۔ تو اس لیے یہ معاملات اللہ پر ہوتے ہیں،
آپ کہیں مجھے پریشانی نہ ہو، مجھے غم نہ ہو، مجھے یہ نہ ہو، یہ کوئی بات ہے کہ پریشانی نہ ہو؟ انسان ہو اور پریشانی نہ ہو، انسان ہو اور اس کو غم نہ ہو، یہ کوئی بات ہو سکتی؟ ہاں، ان لوگوں کو غم نہیں ہوتا جو معصوم ہوتے ہیں، ان لوگوں کو غم نہیں ہوتا جو فرشتے ہیں، جن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور جب تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے تو تمہارے سارے ہم غم جو ہیں وہ بھی مٹ جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ تم اللہ والے بنو۔ وقد روى الإمام أحمد حدثنا غريبا حديثا غريبا فقال حدثنا أسباط محمد حدثنا عمش عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله حديثا لا أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى حدث بمرات ولكن قد سمعت أكثر من ذلك۔ انہوں نے کہا میں نے حضور سے حدیث سنی ہے، اگر ایک دو دفعہ بھی سنتا نا تو میں شاید نہ سناتا، لیکن میں نے آپ سے 7 دفعہ یہ حدیث سنی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ قال کان کہ بنی اسرائیل لا یتوضا من ذنب عملہ، کہتے ہیں فاتت امرأۃ فاعطت دینارا ایتاہا۔ انہوں نے کہا کہ کفل جو ہے نا یہ بنو اسرائیل میں گزرا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو ایک رات بیٹھے تھے تو ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس کو انہوں نے اس دور میں 60 دینار دیے کہ مجھے تم اگر اپنا بدن میرے حوالے کر دو، جماع کرنے دو۔ یہ فلما قال منها مقعد الرجل من امرأته ارادت وبكت، جب وہ اٹھ بیٹھ گیا درمیان میں ٹانگیں اٹھا کے تو لڑکی رو پڑی اور کانپ گئی۔ فَأَتَا فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ أَكْرَهْتُكِ، انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تم پر کوئی جبر کیا؟ میں نے ظلم پر کیا تمہیں پکڑا ہے کوئی؟ تم خود آئی ہو۔ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَعْمَلْهُ قَطُّ، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْحَاجَةُ، مجھے تو اپنے گھر کی مجبوریوں نے مجبور کیا، تو اس کی وجہ سے میں اس کام کے لیے تیار ہوئی۔ قَالَ فَإِنَّ هَذَا لَمْ تَفْعَلِهِ قَطُّ ثُمَّ نَزَلَ، اور فرمایا اچھا پھر اس کے بعد تو گناہ نہیں کرو گے؟ نہیں، آپ نے وہ اس کو چھوڑ دیا۔ فقال اچھا ایسا کرو، جاؤ یہ دینار بھی تمہارے، سب کچھ تمہارا، میں تمہارے ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا۔ ثم قال باللہ لا یعصی اللہ الکفل ابدا، اس کے بعد آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد کفل پھر کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ فمات من لیلتی، اسی رات آپ کو موت آ گئی۔ فاصبح مکتوبا علی بابہ، لوگوں نے دیکھا صبح کو کہ ان کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ قد غفر اللہ للکفل، اللہ پاک نے کفل کے گناہ سارے معاف کر دیے۔ ہاکذا وقافی حاضر روایت کے غیر اضافت واللہ عالم۔ وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وإسناده غريب على كل تقريب لفظ الحديث إن كان الكفل فلم يقل ذل، ہو سکتا ہے کہ یہ کفل اور آدمی ہو اور ذل کفل اور ہو، ورنہ ذل کفل کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہی ہیں، وہ تو بڑا صالح آدمی تھا۔ واللہ تعالی